کے میدان کے سلسلے میں نے آپ کو اس کے معاملے میں چند ایسی باتیں بتائیں جو باتوں کا تعلق حشر میں جانے سے پہلے کا ہے. جیسے مثلا قبر کا معاملہ دیکھو کہ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. اب ہم لوگ عالم دنیا میں ہیں اور عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم آخرت کی فکر کرنا ہے. ایک توجہ کی بات، عالم دنیا میں اللہ نے ہمیں روح کی سواری بنا کر رکھا ہے. ہمارے جتنے بدن ہیں یہ تمام بدن نہیں، یہ تمام بدن حقیقت میں روح. یہ تمام بدن کیا ہے حقیقت میں؟ اور ہمیں جو نام رکھا گیا وہ بھی روح کا ہی نام رکھا گیا، بدن کا نہیں. بدن کی ایک آئی ڈی ہوتی ہے، بدن کا ایک عمر ہوتا ہے. ہمیں جو عمر پوچھا جائے ابھی آپ کی عمر کیا ہے، یعنی آپ کے بدن کی عمر، روح کی عمر ہے. روح کی عمر تو بہت پرانی ہے. ارے روح تو عالم ارواح سے ہے، ہزاروں سال پرانی ہماری روح. ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو روانہ فرماتے ہیں. تو ہماری جو عمر ہے روح کی وہ ہزاروں سال. جب سے آدم علیہ السلام کی روح بنی اسی وقت ہماری روح بھی بن گئی. اب اس روح کو دنیا کی زندگی پر سے گزر کر عالم برزخ کو پہنچنا ہے. روح کا سفر جاری ہو گیا عالم ارواح سے عالم دنیا، عالم دنیا سے عربی عالم دنیا سے عالم برزخ، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت. اب جس وقت ہماری روح پرواز ہو جاتی ہے تو ہمارے بدن کا نام بھی پرواز ہو جاتا ہے. ہمارا نام میت، ہمارا نام جنازہ، ہمارا نام لاش. اگر آپ پوچھیں گے کہ جناب روح پرواز ہوتے ہی آپ نے نام کیوں پرواز کر دیا، تو لوگ یوں کہیں گے بھئی نام بدن کا نہیں ہے، حقیقت میں نام روح کا. اسی لیے دنیا میں اگر کوئی بچہ ایک منٹ بھی یا ایک سانس لے کر مر گیا، ایک سانس لے کر مر گیا، تو تب بھی حکم یہ ہے کہ اس بچے کا نام رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہاں سے پاس ہو گیا؟ دنیا کے عالم دنیا سے پاس ہوا ہے. وہ پاس ہونے پر بھی اس کا نام رکھا جائے گا. یہاں رہنا کوئی ضروری نہیں. ہاں بدن آیا، بدن مر کر آیا، اسے لے جا کر ہم نے دفن کیا، بدن آ گیا، ابھی نام رکھیں گے؟ کہا نہیں، نام نہیں. کیوں؟ روح کہاں نہیں آیا؟ دنیا میں نہیں آیا، بدن آیا. ابھی اس لیے کہ بدن آیا ہے، روح دنیا میں آئی ہی نہیں. دنیا بلکہ بائی پاس ہو گیا. وہ گویا اس کا حساب کتاب کچھ نہیں. وہ گویا وہ روح ماں کے پیٹ سے سیدھے چلا گیا، بس ختم. اسی لیے اس کا نام بھی نہیں رکھا جاتا، غسل بھی نہیں کرایا جاتا، کفن بھی نہیں پہنایا جاتا، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، دفن کر دیتے. لیکن دنیا میں اگر روح آ کر چلے جائے تو
اسے جنازہ بھی ہے، کفن بھی ہے، غسل بھی ہے، دفن بھی ہے. ایک دن ہے کبھی. ایک سانس، ایک دن نہیں، ایک सांस سانس، एक सेकंड ایک سانس. بھئی بچہ پیدا ہوا، انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اس پر بھی نام رکھیں گے. ایک سانس لیا تو بھی نام رکھیں گے. تو پتہ چلا نام کس کا رکھا جاتا ہے؟ روح کا رکھا جاتا ہے، نہ کہ بدن کا. اور نام ہی کیا، جس نام کے ساتھ حقیقی نام کا رشتہ نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے تاکہ وہ روح کو تم غذا پہنچاؤ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کی حفاظت بھی کس سے ہوگی؟ اللہ کے حکم سے. اس کی ترقی اللہ کے حکم سے، اس کی تنزلی اللہ کی نافرمانی سے، اس کی عزت اللہ کے حکم سے، اس کی ذلت اللہ کے حکم توڑنے سے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ روح کے سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اور بدن کو اللہ نے بنایا مٹی سے، تو مٹی میں ہی اللہ نے اس کی تمام ضروریات کو رکھ دی. بدن کے لیے مٹی کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور روح کے لیے مٹی کی چیزیں استعمال نہیں کی جاتی. اگر ہم جا کر ارے روح کو یوں کہیں کہ بھئی چلو مٹی کی چیزوں کے ذریعے سے آپ کو قوت مل جائے، کہاں نہیں. ہمیں مٹی سے، ہمیں آسمانی چیزوں سے قوت ملتی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امری. آپ کہہ دیجیے یہ اللہ کے حکم ہے. اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے حکم چلا جاتا ہے. تو آخرت کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں یہ سوچیں جتنی محنت ہم کر رہے ہیں وہ بدن کے لیے کر رہے ہیں. کپڑا بدن کے لیے، کھانا بدن کے لیے، سونا بدن کے لیے، گھر بدن کے لیے، شادی بدن کے لیے، سب بدن کے لیے. روح کے لیے کیا کیا؟ اس کی مثال ایسی، ایک بڑا آدمی چھوٹی سائیکل میں جا رہا ہے. ایک بڑا آدمی چھوٹی سائیکل میں، انہیں بھی سواری کہ بھئی مذاق لگے گا کہ نہیں لگے گا، جب منزل تک پہنچ پائے گا. وہ تو بھئی چند اگر فاصلے کے بعد تھک جائے گا، قصہ ختم، پھر آگے کا سفر کا ارادہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بدن بڑا ہے، سواری. اسی طرح ہم نے تو بدن کو تو خوب سجا لیا، لیکن روح کو اتنا کمزور بنا دیے، بدن ہو گیا بڑا، روح کی طاقت ہو گئی چھوٹی. تو آخرت یہ ہے کہ ہم بدن کے بارے میں جتنا فکر کرتے ہیں اتنے فکر کس کے سامنے کریں؟ بے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب قیامت کے قریب 70,000 ساتھیوں کو لے کر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے جائیں گے، اس وقت میں صرف اور صرف 70,000 لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، بقیہ سب کے سب مرتد ہو جائیں گے. اس وقت اتنی قیمت بڑھ جائے گی کہ جتنا بیل کا سر
وہ سر کے برابر سونا دے کر وہ خریدنا پڑے گا. حدیث پاک میں جتنا بیل کا سر، وہ سر کے برابر سونا دے کر خریدنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ حدیث علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے عیسیٰ علیہ السلام کے 70,000 ساتھیوں کا رزق فرشتوں کا رزق بنا دے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رزقہم رزق الملائکہ، رزقہم رزق الملائکہ. ان کا کھانا فرشتوں کا کھانا ہو جائے گا. کس کا؟ 70,000. پھر کیا ہوگا؟ اتنی یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد اتنا فتنہ، اتنے لوگوں کو مار 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 کر دنیا کو وہ لاشوں سے ایسا بھر دیں گے کہ دنیا کے اندر بدبو شروع ہو جائے گی. پوری زمین گندی، یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف تیر برساتے ہوئے کہیں گے دنیا والوں سے ہم نمٹ گئے، چلو آسمان والوں سے جنگ کریں گے. اب جنگ جب کرنے کے لیے تیر بھیجیں گے، تیر برسائیں گے، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا ذرا ان کی تیر پکڑ کر خون لگا کے پھینک دو. ذرا ان کی تیر پکڑ کر خون لگا، حدیث پاک میں ہے. تو تمام فرشتے ان کے تیر پکڑ کر خون لگا لگا کے بھیجیں گے. تو نیچے خوش یاجوج ماجوج، ارے آسمان والے بھی مر گئے، آسمان والے بھی مر گئے، آسمان والے بھی مر گئے. پھر اللہ جل جلالہ ان کو ایک ایسی بیماری دے گا، سب مر جائیں گے. بڑی بدبو پھیل جائے گی. حدیثہ پناہ مانگیں گے. آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کو بھیجے گا. پرندے آ کر پرندے تمام اپنے اپنے پنجوں میں لاشوں کو اٹھائیں گے، لے جا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھینکنے کے بعد ایک زبردست بارش ہوگی، پوری زمین پاک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے ساتھیوں کو لے کر اتریں گے اور اتر کر اپنی حکومت کریں گے. اس وقت اس زمانے میں ایسی برکت اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے، ایک انگور کا خوشہ پورے بازار میں نظر آئے گا. عربی کہاں؟ ایک انگور کا خوشہ، انگور کا خوشہ پورا بھر جائے گا کجاوے میں، اونٹ کے کجاوے میں. اور ایک انار کا چھلکے کے نیچے سب پریوار آرام کر سکتی ہیں، پورا خاندان آرام کر سکتا ہے. اتنا بڑا چھلکا کس کا؟ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک تھیلی ملی، اس میں کھجور کے گٹلیوں کے برابر گیہوں کے دانے تھے. اس میں لکھا ہوا تھا ہادی برکت اعمالنا، یہ سب ہمارے اعمال کی برکتیں ہیں، ہماری عمل کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزیں. روایتوں میں حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا. لوگ گناہ کرتے 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 60 سے 6 کو آ گئے. 60 سے کہاں کو آ گئے؟ اب 6 بھی نہیں، 4.5 5.5 سوا 5 6 پونے 5 6 4.5 پہلے کتنے تھے؟ آج بھی آپ جائیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کی بنائی ہوئی مسجدوں کی سیڑھیاں اتنی بڑی ہیں.
اتنی بڑی، بس اتنا سا فاصلہ ہوگا. تو لوگ جتنے ہائٹ ہوتے تھے بڑے بڑے اتنے ہی کیا ہوتے تھے، سیڑھیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. اور اب 3 انچ کی سیڑھی رکھو، 4 انچ کی سیڑھی رکھو، 5 انچ کی رکھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخرت میں سب سے پہلے جو علامات بتائے گئے آخرت کی علامت، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کی علامتیں ہیں. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور سے، حضور آخرت کے لیے کوئی سبق؟ کیا کہا؟ آخرت میں کوئی سبب عیسیٰ علیہ السلام کا بے تو علامات آخرت، علامات قیامت، آخرت کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے، اس بات کی اطلاع دجال کو ہوگی تو ایسا پگھلے گا جیسا نمک پگھلتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ وہ قوت دیں گے، جتنی دور تک سانس جائے گی اتنی دور تک لوگ مرتے چلے جائیں گے، عیسائی کافر. تو غرض یہ دور آنے سے پہلے بہت سارا دور آنے والا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہم قیامت کو ٹال رہے ہیں. قیامت سے ہم کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ. حضرت سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا ایک زمانہ تھا اللہ اللہ کہنے والے کم تھے اور دعوت کی برکت سے اللہ اللہ کہنے والے بڑھ رہے ہیں. تو قیامت ہٹ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ نیک عمل کرنے کے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ عرض کروں گا. ایک سوال ہے مختصر، مد متصل، مد منفصل، مد لازم کو کتنے الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے؟ بھائی دیکھو، مد متصل 1، مد منفصل یہ بس یوں سمجھو متصل ہو یا منفصل ہو مقدار کے اعتبار سے تو وہ یہ لازم صرف 3 سے لے کر 5 تک، لازم صرف 3 سے لے کر 5 تک، اس کا ذرا خیال رکھیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آمین.